ویورز ویری وارم ویلکم ٹو شو. میں ہوں کامران شاہد. بڑا مسرور کن لمحہ تھا جب عمران خان صاحب جو ہے ایک زمانے میں نواز شریف صاحب گاڑی ڈرائیو کیا کرتے تھے عربی فرما رواؤں کی, اور عمران خان صاحب کی دفعہ کر رہے تھے یو ای کے جو آئے ہوئے تھے یہاں پہ سربراہ, اور وہ وہی گاڑی تھی جہاں تک میرا آئیڈیا ہے, یہ وہی گاڑی تھی جس کی نیلامیاں عمران صاحب نے آتے کروائیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تو اچھا وہ کوئی گاہ کی نہیں ملا ان گاڑیوں کا, پتہ نہیں کون سے وقتوں کی وہ گاڑیاں جو کوئی لینے کو تیار نہیں ہو رہا پرائم منسٹر ہاؤس کی, خواہ وہ بلٹ پروف ہے یا نہیں ہے, کہ وہ اگر گاڑی نہ ہوتی آج وہ بک چکی ہوتی تو مجھے نہیں پتا تھا وہ کس گاڑی کے اندر ان کو لے کے آتے, کیونکہ عمران صاحب نے تو کہا تھا گاڑیاں ساری نیلام پہ لگا دیں سوائے اپنے جو انہوں نے رکھی تھی 1-1.5 گاڑی انہوں نے. ساتھ ہی جس پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گارڈ آف آنر دیا گیا یو ای کے سربراہ کو, ریلائز آئی تھنک شاید کریں گے پرائم منسٹر اب کہ اس کو یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں, تو اگر اس کو یونیورسٹی بنا دیتے ہیں تو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی سربراہ آئے گا تو اس کو ڈی چوک میں سلامی دی جائے گی یا کسی اور چوک میں سلامی دی جائے گی. تو یہ وہ پریکٹیکل ریئلٹیز ہیں جو پرائم منسٹر کو ریلائز کرنی چاہیے تھیں یا کرنی چاہیے ہیں, اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا سٹیپ لے رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو بنانے جا رہے ہیں یونیورسٹی. بڑی سی بات ہے پاکستان میں یونیورسٹیز بننی چاہیے, لیکن اس کے لیے صرف وہی جگہ کیوں ہے؟ آپ کو کمرشل ایریا لیں, آپ کو کسی بڑے پلازا کو خرید لیں, اگر آپ کو اتنا ہی ایجوکیشن سے وہ اسلام آباد بھرا پڑا جناب, اور بڑی جگہ میں بتانا نہیں چاہ رہا یہاں پہ پنڈی اور اسلام آباد میں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں, تو پرائم منسٹر ہاؤس کیوں؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آبویسلی لوگ اس کا پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں, ہماری سوچ کا, ہماری پالیسیز کا, اور اکانومی جو ہے وہ جس طرف جا رہی ہے, جس ڈگر پہ جا رہی ہے, اس کا بھی آپ کو حال احوال ہم سناتے بھی رہتے ہیں, اب بھی بتا دوں گا میں, اس کی طرف کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیا گیا, لیکن ان چیزوں پہ زیادہ زور دیا گیا تھا. اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یو ای کے سربراہ اگر کہتے ہیں کہ جناب مجھے پیور دودھ چاہیے, وہ تو اور کہیں سے ملنا نہیں تھا, تو وہ بھینسیں بھی اگر ساری بک جاتی, کیونکہ کم از کم وہاں سے دودھ تو پیور آتا ہے, باقی اوقات میں پتہ نہیں کہ ڈنڈی مار کے آتا ہے یا پانی ملا دودھ آتا ہے, تو وہ دودھ بھی نہیں ملنا تھا. بہرحال یہ تو ہوا. یہ اس میں ضرور بات ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہے, علیم خان صاحب موجود ہیں, دودھ کا بندوبست تو وہ کر دیں گے, لیکن بھینس کا بندوبست کہاں سے کریں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. اور سینیٹر مصدق ملک صاحب موجود ہیں, پرویشہ خان صاحبہ موجود ہیں. اس کے علاوہ بات کریں گے, صبح میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ چیف جسٹس کے ٹکٹ چل رہے تھے, انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے کلین چٹ دے دی, انہوں نے کہا معصوم بچہ ہے, وراثت کو آگے لے کے جا رہا ہے. تو ہم نے ریلائز کیا کہ واقعی اپوزیشن نے جو ہے, یعنی کہ جو ان کو اپوز کر رہی ہے اپوزیشن یعنی کہ موجودہ گورنمنٹ, انہوں نے تھوڑی زیادتی کی ہے بلاول بھٹو کے ساتھ. اور آج جعلی اکاؤنٹس کے اندر بہت بڑی دن تھا, اس میں میں بات کروں گا پہلے بعد میں. لیکن مصدق ملک صاحب, یہ تو جو گاڑیاں تھیں اس پہ آپ کا اپنا پرسپیکٹیو کیا ہے, اور ویسے ہمیں بتائیے کہ کتنی گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس میں, آپ تو بہت آتے رہتے تھے, اب تو نہیں, اب تو آپ کے پرائم منسٹر جیل میں ہیں, جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پاور میں تھے. جی میرے خیال میں کچھ گاڑیاں کیبنٹ کی ہیں, کچھ گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس کی ہیں. بنیادی نقطہ یہ جو آپ نے تمام نکات اٹھائے ہیں اس میں سے بیسک ٹیک اوے یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو صرف آپٹکس کے لیے کی جا رہی ہیں وہ نہیں کی جانی چاہیے. کچھ حکومت کی ضروریات ہوتی ہیں, وہ ضروریات بے شک آپ کم کرنا چاہیں تو کر لیں, اور بہت زیادہ بھی کم کرنا چاہیں تو کر لیں, لیکن اگر آپ واقعی کم کر رہے ہوں تو ان کا امپیکٹ فسکل ڈیفیسٹ میں آنا چاہیے, یعنی آپ کا بجٹری ڈیفیسٹ جو ہے, خسارہ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. اگر آپ نے گاڑیاں بھی بیچ دیں, بھینسیں بھی بیچ دیں, اور آپ نے حکومت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کم پیسے خرچیں گے, تو وہ نظر آنا چاہیے. خرچے تو پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھ گئے ہیں, اس وجہ سے جو چیزیں صرف نمود کے لیے کی جا رہی ہیں ان کے بجائے سبسٹینٹیو چیزیں اگر کریں تو ملک بہتری کی طرف گامزن ہوگا ہمارے خیال میں. آپ نے یونیورسٹی کا بھی ذکر کر دیا, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی جیٹ پلینز کے اوپر نہیں جائیں گے, اور وہ خرچے بھی بتاتے رہے کہ بڑے خرچے ہوتے ہیں, اور وہ جائیں گے پی آئی اے کے اوپر, ان کی جو ریگولر فلائٹس ہوتی ہیں اس میں جایا کریں گے. مگر ابھی آپ نے دیکھا کہ نہ صرف وزیر اعظم بلکہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی جیٹس لے کر, وہی حکومت کے جیٹس جو ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں اور دورے کر رہے ہیں. تو پھر ان باتوں سے اگر آپ نے گھومنا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی یہ تمام باتیں کرنے کی؟ اس سے پھر ہم جیسے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ہم یو ٹرن, عظیم لوگ ہیں یو ٹرن لیتے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا چلا مصدق ملک صاحب, تاریخ پڑھیں آپ پلیز. جی میں وہ تاریخی حوالے تو آپ کو پتہ ہے, وہ 35 پنکچر اور بریگیڈیئر کی ٹیپ وغیرہ کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے اور اس وقت وہ کنٹینر پر کھڑے تھے. اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں جو بھی بات وزیر اعظم کریں یا حکومت کرے اس کے اندر پھر کوئی یو ٹرن نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر وزیر اعظم یا وزیر اطلاعات کوئی بات کر رہے ہیں
تو یہ حکومت بول رہی ہے، اور حکومت میں جو متانت ہونی چاہیے، جو استحکام ہونا چاہیے، جن فیصلوں کی بنیاد پہ پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے یا نہیں، یہ تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ اپوزیشن والا رویہ اب نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے ملک میں 6 مہینے میں تیسرا بجٹ آ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ جس نے ملک میں سرمایہ کاری کرنی ہے، کیونکہ آپ نے کچھ بات خزانے کی بھی کی، تو وہ کس بنیاد پہ کرے؟ اس کو ٹیکس کا نہیں پتا کہ ٹیکس کتنا ہوگا، اس کو یہ نہیں پتا کہ میری جو ان پٹ ہے، جو میں باہر سے چیزیں منگواتا ہوں، ان پہ کیا ٹیکس ریٹ لگے گا۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں تو خیر بڑھ گئی ہیں، وہ تو لوگوں کے سامنے گیس کی قیمتوں کا بوجھ آ گیا ہے۔ بجلی کا میں جیسا پہلے کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، کیونکہ میں نے بجلی پہ تھوڑا کام کیا ہوا ہے، تو بجلی کے جو گرمیوں میں آپ دیکھیے گا کہ جو 30 سے 40 ہزار لوگ روپیہ کماتے ہیں خاندان، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، کیونکہ مجھے اس ٹیرف کا سٹرکچر معلوم ہے۔ ان کا 8 سے 9 ہزار روپے بل آئے گا، تو جو 40 ہزار کماتا ہے، اگر وہ 12 ہزار کرایہ دے رہا ہے، 8 ہزار بجلی کا بل آ جائے، 3 بچے اسکول جائیں، اگر 2 ہزار والے اسکول میں، 30 ہزار والے اسکول میں نہیں، تو وہ 30-35 ہزار خرچ ہو گیا، اور ایک کھانا ٹیبل پر نہیں رکھا، کوئی بیمار نہیں ہوا بوڑھا ماں باپ، کوئی بچے جو ہیں کوئی غمی خوشی نہیں ہوئی۔ جی تو جو مہنگائی، میں اس وجہ سے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو پیداوار کی ترقی تھی وہ آدھی رہ گئی ہے، یعنی 6 سے 5.8 سے گھٹ کے لوگوں کا اندازہ ہے کہ غالباً 3.5 اور 4% تک جائے گی۔ اس سے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، مہنگائی سے لوگوں کی کمر ٹوٹے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ استحکام نہیں ہے، لوگ پلاننگ نہیں کر پا رہے، سرمایہ کاری نہیں کر پا رہے، اور لوگوں کو روزگار نہیں ویسے مل رہا۔ مصدق بھائی بات یہ ہے، حکومت کو چاہیے کہ جو وہ اس میں آپ کا بھی بڑا وہی قصور کرے۔ ہے۔ دیکھیں نا، آپ لوگ اگر مبینہ طور پہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے اور پاناما کا سکینڈل نہ ہوتا، تو آپ کے پرائم منسٹر ہی ہوتے، وہی جیت رہے ہوتے الیکشن، وہی آگے پاور میں آتے، لیکن اب انہوں نے کام ایسا کر دیا کہ کورٹ نے ان کو جیل بھیج دیا، آپ کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو اس میں بتائیں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ویسے ایک جی کامران شاہد صاحب، یہ ہم نے تو اعتراضات اٹھائے الیکشن پہ بھی، لیکن چلیے مان لیں اب تو وزیر اعظم جو ہیں وہ ہیں، اور جو حکومت ہے وہ ہے، تو اس حکومت کو آگے بڑھنا ہے، ہمارے بچوں کا استحکام، اور ہم نے اس پروگرام میں آگے بڑھنا ہے کہ یہ حکومت کامیاب بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کے پاس ضرور آؤں گا مصدق بھائی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جی بتائیے، جی کیا چاہتے ہیں آپ؟ بتائیں کیا خواہش ہے آپ کی پروگرام کو؟ اچھا ٹھیک ہے جی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پرویز شاہ خان یہی ہے کہ حکومت جی پالیسی کی سطح کے اوپر ایک سٹیبل پالیسی حکومت دے دے، اور جو بات کر رہے ہیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں نا۔ اب تو آئے ہوئے حکومت کو 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور 60 مہینے کا مینڈیٹ ہے۔ کسی وقت تو حکومت کو یہ کہنا ہوگا نا کہ ہاں، اگر آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں ہمارا قصور ہے تو 2-4 مہینے اور لے لیں، مگر کسی وقت تو حکومت کو کہنا ہوگا کہ ہاں، ہم حکومت میں ہیں، یہ ہمارے فیصلے ہیں، ہم چیزوں کے اب ذمہ دار بھی ہیں اور فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ جب بھی وہ وقت آئے گا، اللہ کرے جلدی آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس سے پھر عوام کی بہتری ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پلوشا صاحبہ کے پاس جاؤ، آپ کو میں اینڈ میں آؤں گا، ان سے سارا کومنٹ لے کے، گورنمنٹ کی طرف سے آپ ہیں۔ پلوشا صاحبہ، تھوڑا آڈینس کو میں بتا دوں کہ جو پرائم منسٹر نے گاڑیوں کا وہ کیا تھا، اس میں وزیر اعظم ہاؤس 102 میں سے 61 گاڑیاں 20 کروڑ سے زیادہ میں نیلام ہوئیں، جس میں 3 لینڈ کروزر 8 کروڑ 5000 cc کی 4 بلٹ پروف مرسیڈیز بینز 4.5 کروڑ، ایک ٹویوٹا لینڈ کروزر 2 کروڑ 76 لاکھ روپے میں نیلام ہوئی۔ گاڑیوں کا دوسرا جو بھرلا تھا، اس میں 49 گاڑیوں میں صرف ایک گاڑی 90 لاکھ روپے میں نیلام ہو سکی، اور اب اگلے مرحلوں کے اندر آبویسلی یونیورسٹی وہ بننے جا رہی ہے پرائم منسٹر ہاؤس۔ تو دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک میسج دیا انہوں نے سادگی کا، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ان پہ کی جا رہی ہے کہ پریکٹیکلی اٹ واز ناٹ پاسبل، دیٹس وائی ان کو وہ سب کچھ کرنا پڑا جو اس سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس جس طرح چلتا ہے، جس طرح گاڑیوں کو یوز کیا جاتا ہے، اوبیسلی وہ نواز شریف کے ذاتی استعمال میں صاحب کے استعمال میں تھی، زرداری صاحب کے۔ یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے کامران صاحب، اب اس پہ کیا مطلب بات کی جائے، یہ ایک بڑی بے وقوفی کی باتیں تھیں جو شروع میں آ کے انہوں نے کی، اور پتہ نہیں اس 20 کروڑ کا کیا بنا، یا وہ 20 کروڑ کے کتنے ارب انہوں نے بنائے، یہ پوچھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب اس پہ کیا کامنٹ کیا جائے، اب انہیں شاید سمجھ آ گئی ہے کہ ظاہر ہے جب ایک ملک میں ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ ہے، ایک بڑا اسلامی ملک ہے، اس میں جب
कोई हेड ऑफ स्टेट आता है तो आपने जैसे कहा उसे डी चौक पर तो नहीं बिठाया जा सकता ना किसी झोंपड़ी में मिला जा सकता है उसको। तो आपकी और ये मुल्क के सरमाए हैं, ये किसी की मलकियत थोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस या गवर्नर हाउसेस, ये मुल्क की मलकियत है। ये जो है किसी के ज़ाती पैसे से नहीं बनी और लिहाजा इसके बारे में मतलब इनकी दीवारें गिरा देना या इनको कन्वर्ट, तो खैर उन्होंने क्या होना था वो तो कल आपने देख ही लिया, वहाँ ज़ोहराना था जो शायद पता नहीं उन्होंने अटेंड किया या नहीं किया, ये एक अलग कहानी है। लेकिन अब इन बातों से जो है उनको सबक सीख लेना चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आता। अब बात दरअसल ये है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हुकूमत में आपके आस पास करीब तरीन लोग होते हैं जिनको आप अपना समझ रहे होते हैं, जो आपकी तर्जुमानी कर रहे होते हैं, वो दरअसल कहीं और से आए होते हैं और वो आप ही के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं, मगर इस कदर मोटी पट्टी बन जाती है हुकूमत में लोगों की आंखों पर कि उनको ये समझ नहीं आती। और शायद कई दफ़ा उनके बाकी लोग जो हैं पार्टी के वो भी बताते रहते हैं कि देखिए ये शख्स किसके एजेंडे पे काम कर रहा है, ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती और उनके अपने जाने की रास्ते जो हैं हुकूमत के वो लोग हमवार करते रहते हैं। आज भी आपने ये देखा कि कोर्ट में जो कुछ हुआ JIT पर, जो हम समझते थे एज अ पार्टी मेन हदफ थे हमारे चेयरमैन साहब और बिलावल भुट्टो की हुकूमत, उन्हें तो खैर क्लीन चिट मिल गई, कोर्ट ने बाहर फेंक दिया सब कुछ। लेकिन आपने देखा 10 मिनट के अंदर वो फिर बैठे हुए थे, दोबारा बैठे। यानी कि अब आप मुझे बताइए ऐसी मतलब पे दर पे शिकस्त के बाद अब थोड़ा सांस लें, दोबारा स्ट्रेटेजाइज करें, बैठकर सोचें कि अब हमने किस तरीके से शर्मिंदगी को कवर करना है। लेकिन उसके बावजूद वो बैठे हुए थे और वही बातें कर रहे थे। अब मुझे बताइए कि अगर ये पूछा जाए कि क्या ये लोग आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, क्या ये लोग हुकूमत के लिए मतलब एम्बैरसमेंट का कॉज है या हुकूमत का जो जी बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया प्रोफेसर साहिबा। मैं पूछ लेता हूँ अलीम खान साहब से, पूछ लेता हूँ मैं जाली अकाउंट्स केस में व्यूअर्स आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि JIT ने बिलावल भुट्टो को क्यों इस मामले में मुलव्विस किया, उनका नाम क्यों ECL में शामिल किया गया, क्या उन्होंने बदनाम करने के लिए ऐसा किया, किसके कहने पर बिलावल भुट्टो का नाम रिपोर्ट में आया है, बिलावल मासूम ने पाकिस्तान में आकर ऐसा क्या कर दिया, वो सिर्फ अपनी माँ के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका किरदार अभी तक बेदाग है। उसके बावजूद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, थकते को बुग़्ज़े ज़रदारी है अलीम भाई, क्या चक्कर है? पहली बात तो मैं कामरान भाई ये जो यूनिवर्सिटी वाली बात है इसके ऊपर कर दो। यूनिवर्सिटी हो या ये प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, असल बात यह है कि जब आप किसी मुल्क में रहते हैं तो आप जिस तरह अपने घर है उसके अंदर आप अपने बजट्स के मुताबिक अपनी चीज़ें करते हैं। मैं अगर आपसे अपने घर को चलाने के लिए पैसे मांगने जाऊं और साथ मर्सिडीज़ पे जाऊं तो आप बाहर आके जब मुझे पैसे दे रहे होंगे तो ये ज़रूर सोचेंगे कि अलीम खान पहले अपनी गाड़ी तो बेच, इमरान साहब तो मर्सिडीज़ में गए वैसे लेने। मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आप ये गाड़ी तो बेच के आते मेरे से उधार मांगने के लिए। अब बात यह है कि अब हमारे पास जो हालात थे मुल्क के और जिस तरीके से हम पूरी दुनिया में मांगते फिरते थे और जिस तरह हमने जो हालात हमारे मुल्क के कि लोन ले के आप उधार मांग के और आप अपनी मईशत चलाते हो और उसके बाद आप जिस तरह का आपका रहन सहन है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पाकिस्तान के उस प्राइम मिनिस्टर का है जिस मुल्क में जो गरीब के हालात हैं वो आपके सामने हैं। और जब वो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जिस तरह आप रहते हैं आप इस तरह दिखाते हैं जैसे इस मुल्क में इतनी आसूदगी है, इतनी खुशहाली है कि बाहर जो है वो दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं और लोग इतने खुश हैं कि वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आप इससे भी वो तो बन चुका ना, जिस तरह पार्लियामेंट हाउस देखें, हाउस ऑफ कॉमन्स बहुत मुख्तसर बिल्डिंग है, हमारा पार्लियामेंट हाउस बड़ा लेविश है, उसको आप तोड़ के उसको वहाँ बिल्डिंग तो कुछ और नहीं बना सकते, तो पार्लियामेंट हाउस ही रहेगा। जो जिस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं मैं उसी की आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप हाउस ऑफ कॉमन्स तो हम चेंज करने के लिए नहीं कह रहे, हम पार्लियामेंट चेंज करने के लिए कह रहे, जब आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाते हैं तो वहाँ आपको उसी आप सही कह रहे हैं, मेरा सवाल कुछ और है सर। नहीं मेरे वो बन चुका है प्राइम मिनिस्टर, अब क्या होगा? नहीं मेरी गुजारिश सुने, वो बन चुका है, वो बना इसलिए नहीं है कि वो हमेशा के लिए वही बन रहेगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के हालात के मुताबिक उस प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए जिस मुल्क में लोग जो हैं वो अभी भी 70-80% जो है वो गंदा पानी गलाजत से भरा। आप ठीक है, लेकिन सर पॉइंट ये कि इमरान साहब तो फिर भी उसके हिसाब से नहीं रह रहे, वो तो अपने बनी गाला की स्टेट में रह रहे हैं, वो कौन सा पाकिस्तान के मारूजी गरीबों के हालात वाली जगह पे रह रहे हैं, मिलिट्री ADC के घर में तो वो नहीं रह रहे, वो तो रह तो अपने स्टेट में रहे, इतनी बड़ी माशाल्लाह की स्टेट है, जायज़ पैसों से बनाई हुई है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर उन्होंने इतना ही आवाम के साथ अपने आप को रिलेट करना है तो फिर वो रहे
ایک 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ٹائپ کئی گھر مل جائیں گے وہاں سرکاری, آپ کو وہاں رہنا شروع کر دیں. جی میں بالکل وہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کسی کی ذات کی بات تو نہیں میں کہہ رہا ہوں. اگر پرائم منسٹرز پرانے جو تھے وہ اپنا گھر لیتے اور وہ اس پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈبل بھی لے لیتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی اپنے گھر میں رہنا چاہے جتنے مرضی بڑے گھر میں رہے, کوئی اپنی گاڑیاں چلانا چاہے جتنی مرضی گاڑیاں رکھے. میں کہتا ہوں انہوں نے 100 رکھی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہ 500 بھی رکھ لیں پر اپنی رکھیں. پر جب آپ سرکاری رہائش گاہ کو اپنے ذاتی خرچے جو اپنی سرکاری جو رہائش گاہ ہے اس کی بجائے آپ اپنی ذاتی گھر کو بھی جب سرکاری پیسوں سے بنانا شروع کریں, جب آپ ایک دیوار بنائیں جس پہ آپ 70 کروڑ روپیہ جو ہے وہ عوام کا لگا دیں, وہ 70 کروڑ روپیہ جو عوام کی فلاح پہ لگنا چاہیے. بلاول بھٹو کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے؟ آج بھی آپ نے پریس کانفرنس کی فواد چودھری صاحب نے, میرے خیال میں جو بلاول بھٹو ہے اس کے پیچھے ہم نہیں پڑے ہوئے, ان کے پیچھے تو وہ ان کے کرتوت ہیں جو ان کے فیملی کی طرف سے ان کو بیچاروں کو انہیرٹ ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ بلاول کا اس کے اندر کوئی قصور ہے یا بلاول اس کے اندر انوالو تھا, لیکن جو کچھ بھی ہے میرے اچھے برے سارے جو ہیں وہ میرے بچوں پہ جانے ہیں, اور اگر میں نے اچھائیاں کی ہیں وہ بھی بچوں پہ ٹرانسفر ہوں گی, اور اگر میں نے برائیاں کی ہیں وہ بھی بچوں پہ ٹرانسفر ہوں گی. تو اگر جتنے بھی جو بھی ان کا کردار رہا ہے یا جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, یہ تو کورٹوں میں ہی فیصلہ ہوگا. لیکن اس کا یہ ان کو نقصان ضرور ہو رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ابھی اپنا کریئر سٹارٹ کر رہا ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا بیگیج جو ہے وہ ان کے والد کی طرف سے ان کے اوپر ٹرانسفر ہو رہا ہے. اگر ان کی اپنی ذات کی بات کریں, میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی شخص نے بھی یہ کہا ہے کہ بلاول نے ذاتی طور پہ نام اس میں ڈالا ان کا, پھر وہ تو میرے خیال میں اس لیگل کیس کی وجہ سے ہے, ورنہ ادروائز تو ان کی اپنی ذات کی وجہ سے تو مراد علی شاہ کا بھی آج بڑی زیادتی کی, عزت نفس مجروح کی آپ نے صوبے کے وزیر اعلیٰ. جی وہ میرے خیال میں وہ اسی کیس کی وجہ سے ہوا, کیونکہ اس کیس کے اندر یہ سارے جو ہیں وہ ساتھ اس میں. تو آپ سمجھتے ہیں نا کیبنٹ جذباتی غلط irresponsible decisions لے لیتی ہے؟ نہیں, انہی کا ڈیسیژن تھا نا کیبنٹ کا. میرا نہیں خیال یہ ایسی بات ہے. دیکھیں جس کا بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, کل کو اگر ان میں سے کوئی شخص بھی ایک مطلوب شخص بھی باہر نکل جاتا تو میرے خیال میں یار وہ وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا, میری بات سنیں, اگر کوئی شخص بھی باہر نکل جائے اس کے علاوہ بھی کوئی بات نکل جاتا تو آپ ہی نے میرے خیال میں اس پروگرام میں کہنا تھا کہ دیکھیں حکومت سو رہی تھی اور وہ شخص جو ہے وہ باہر نکل گیا. تو اس لیے اگر وہ ڈالا ہے تو میرے خیال میں وہ تو ہم نے اس موقع میں بھی کہا تھا جب وہ ایس پی بیچارہ مارا گیا, حکومت سو رہی تھی, اور سائد ناکور چیک پوسٹ سے افغانستان سے لاش ملی اس کی, اس وقت حکومت سو رہی تھی. اس میں ہم آپ کو نہ کہتے ویسے. میں آپ کی بات سے اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میرا پھر بھی یہ خیال ہے کہ جہاں تک بلاول کی اپنی ذات کا تعلق ہے اس کے اوپر کوئی لگی ہے زرداری صاحب کا, ٹھیک ہے, زرداری صاحب کا بیگیج. ہارون صاحب زرداری صاحب کا لگے جتنا زیادہ ہے, آج تو کورٹ نے بھی ان کو کہا گیا معصوم ہے, ان کو کیوں آپ ڈالا, انہوں نے زیادتی تو کی ہے گورنمنٹ نے. وہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ تو نہیں دیا اس کے معصوم ہونے کا, یہ ان کا تاثر ہے نا چیف جسٹس صاحب کا کہ بھائی ان کا نام استعمال کیا گیا ہے. ایک نرم رویہ بعض اوقات عدالتیں اختیار کرتی ہیں, تو اس میں یعنی جو 5-6 سنگین الزامات ہیں اس کا تو کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. کوئی 10-15% پہ فیکٹریاں خریدیں, وہ چلی بھی نہیں, اور ان کو جناب زرعِ اعانت بھی ملا, اور سندھ بینک سے وہ قرضے بھی ملے, اور وہ چینی جو ضمانت کے طور پر رکھوائی گئی تھی وہ کھا بھی لی گئی, وہ بازار میں بیچ بھی دی گئی. کیا وہ یہ جو بے نامی کھاتے ہیں اس میں عدالت نے کہہ دیا ہے کہ وہ بے قصور ہیں, بے نامی کھاتے ہیں انہوں نے, وہ مشترکہ کھاتے جو پراپرٹی والوں کو ہزاروں ایکڑ زمین اور اس میں سٹیل مل کی زمین بھی ہے اور گلستان جوہر کی زمین بھی ہے, کیا اس سے بری کر دیا ہے؟ کیا اس سے بری کر دیا ہے کہ جی مجید اور ان کے جو انور مجید صاحب جو ہیں وہ سندھ اور مرکزی حکومت میں افسروں کو احکامات دیتے تھے, پولیس کو استعمال کرتے تھے شوگر ملوں میں گنا ڈھونے کے لیے. کیا وہ جو جعلی کمپنیاں بنائی گئی ہیں جن کے نام پہ قرضے سندھ بینک نے دیے 8 کروڑ کا, 30 کروڑ کا, 60 کروڑ کا رائٹ آف کیا کہ اس کا عدالت نے انہیں اس سے بری کر دیا ہے؟ کیا یہ اپنا جو مس یوز کی انہوں نے صدارتی. تو سر آپ کے خیال میں علیم صاحب ایگری کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا لگیج ہے جو بیگیج ہے جو وہ اس میں کیا شبہ ہے؟ اس میں کیا انہوں نے اپنے بیٹے کا نام استعمال کیا نا, نام تو عدالت نے کوئی فیصلہ تو نہیں دے دیا کہ بلاول جو ہیں وہ معصوم ہیں, تو انہوں نے ان کو ان کا تاثر ہے, ان کو ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی, اور چیف منسٹر کو ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کہاں بھاگا جا رہا تھا, ان کے والد صاحب ایسے چلے گئے تھے, اسی چیف منسٹر کے والد بھی چیف منسٹر تھے, چلے گئے تھے. بات یہ ہے کہ عمران خان کی حماقتیں اپنی جگہ, یہ بھینسوں کا بیچنا یا گاڑیوں کا بیچنا اتنے شور شرابے کی ضرورت نہیں تھی, مگر یہ فالتو تھیں, زیادہ گاڑیاں تھیں, گاڑیاں تو ہونی چاہیے.
اور اس میں دو آراء ہو سکتی ہیں، اس کے حق میں بھی کافی دلائل ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو رکھنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ اس کو زیادہ چرچا نہ کرتے تو 100 کمروں کے پرائم منسٹر ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اتنے بڑے پرائم منسٹر ہاؤس بہت کم ملکوں میں ہوں گے، جہاں شاہی خاندان ہے وہی ہیں، اور 2.5 کروڑ روپے کسی غسل خانے پہ صرف ہوتے ہیں، اور 70 کروڑ کی دیوار کی انہوں نے بات کی، اور وہ گیس وہاں لے جائی گئی، سڑکیں بنائی گئیں، 4 چیف منسٹر ہاؤس ہے، 4 چیف منسٹر ہاؤس، کیا پیسہ ضائع نہیں ہوتا رہا؟ اب عمران خان کی غلطیاں ان کو جسٹیفائی نہیں کرتی ہیں، زندگی اپنی خوبیوں پہ بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پہ نہیں۔ کیا ملبہ نہیں چھوڑ گئے؟ 32 بلین ڈالر کے لون نہیں لیے ہیں غیر ضروری طور پہ، اور اس لیے لیے کہ جو سرکاری ٹیکس وصول ہوتا ہے اس میں تو 57% صوبوں کو چلا جاتا ہے، اور کر جو ہے وہ 100% مرکزی حکومت جیسے چاہے استعمال کرے۔ کیا یہ اشتہاروں پہ اب پوری نیوز پیپر انڈسٹری جو ہے اور میڈیا جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے، غیر ضروری اشتہارات نہیں دیے گئے، ایک اتنا بڑا کرائسس پیدا کر دے گا۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا یہ بھی نادرست فیصلہ ہے کہ سرے سے اشتہار دیں گے نہیں، دونوں نے حماقتیں کی ہیں۔ مگر کمال یہ ہے کہ جو پارٹی کا آدمی ہے وہ کہتا ہے ہماری پارٹی نے کوئی غلطی کبھی کی نہیں، اس حساب سے زرداری صاحب بھی فرشتہ ہیں، نواز شریف صاحب بھی فرشتہ ہیں، شہباز شریف صاحب خیر فرشتہ نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہیں، دیوتا ہیں کوئی، اور عمران خان صاحب نے بھی کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اور بھائی کوئی تھوڑا سا سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ ان تینوں حضرات سے کہہ رہے ہیں، خاتون سب سے میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک سے، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں سچ بولنے لگا ہوں، آپ لوگوں نے تاب نہیں لانی پھر جب میں نے سچ بول دیا تو، اور وہ سچ پلوشہ صاحبہ سچ تو بڑا کڑوا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کا، اور سچ کی آپ کو گراوٹ بتاتا ہوں کیا ہے آئرنی، کہ یہ جو مسٹر 10% کا پرسیپشن بنایا وہ ساتھ بیٹھے مصدق ملک صاحب آپ کے، جو بھی آپ کے ساتھ ہے بیسیکلی، لیکن یہ بنایا انہوں نے تھا جو ساتھ بیٹھے میں، وہ اس کا بیگیج ہے۔ علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں جو بیچارے بلاول پہ آ گیا وہ سایہ اچھا والا سایہ، دوسرا سایہ آ گیا، تو اس سے کس طرح نکلے گی آپ کے چیئر پرسن، انلیس کہ زرداری صاحب کو آپ لوگ مائنس نہیں کر دیتے۔ پلوشہ صاحبہ دیکھیے وہ تو کوشش بہت دفعہ ہوئی، بہرحال اس کو چھوڑیے۔ بہرحال علیم خان صاحب نارملی تو بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کرتوت جو ماں باپ کے ہیں وہ بچوں پر ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو پھر میں یہ کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن ظاہر ہے پھر اس سے وہ کہتے ہیں ان کے بھی کرتوت ان کے بچوں پہ جائیں گے، ظاہر ہے عمران خان صاحب کے کرتوت بھی ان کے بچوں پر ہی جائیں گے، چاہے وہ بچہ مانے یا نہ مانے، وہ ایک الگ بات ہے۔ میری بہن ہم سب کے جائیں گے، ہم سب کے جائیں گے، میرے بھی جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، ہمارے میرے بھی جائیں گے، آپ کے بھی جائیں گے، سب کے جاتے ہیں۔ بالکل 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 سب کے جائیں گے نا، تو پھر سن لیں پلیز۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آج واقعی سپریم کورٹ نے کسی کو نہ باعزت بری کیا اور نہ کسی کو قصوروار ٹھہرایا، جہاں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں دیا کہ وہ کلیئر ہے، کوئی اس طرح یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی قصوروار ہے۔ البتہ انہوں نے وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا، ابھی آپ کو جی آئی ٹی کی رپورٹیں ہم نے پڑھ کے سنائی، ہارون صاحب نے بھی اس کو انٹرپریٹ کر دیا، آپ کے شو میں 10 سے 15% پر، جی فرمائیے، آپ کہہ رہی تھی، لیکن یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ انویسٹیگیٹ ہونا ہے ابھی، یہ اومنی گروپ یہ بینک پورے کا پورا بنائے گا۔ جی بتائیے، اب موقع ہے۔ جی اس وقت میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ ان چیزوں کے فیصلے کورٹ آف لا میں ہونے ہیں، ان کے فیصلے ہم نے یہاں بیٹھ کے تو نہیں کرنے، اور یہی آج پروو ہوا جو میں اس دن آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بات۔ لیکن ویسے میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ بجا فرما رہی ہیں، ایک میرا پلوشہ صاحبہ ایک سوال ہے، ایک منٹ جی ایک سوال، اس کے بعد کٹھے جواب دے دیجیے گا۔ آپ سے سوال میرا یہ ہے، یہ میں نے ان سے بھی کرتا تھا مصدق صاحب سے جب پیناما کیس چل رہا تھا، آپ سے سوال یہ، ہم لوگ ایک باشعور قوم ہے اور آپ بھی ایک باشعور پارٹی کی متحرک کارکن ہیں، آپ نے کبھی ویسے انڈور میٹنگ میں زرداری صاحب سے ڈائریکٹ سوال کیا ہی ہے کہ جناب یہ پارٹی پہ دھبے لگ رہے ہیں اس طرح کے الزامات سے، تو آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی کہ یہ جو زرداری گروپس کے آگے اکاؤنٹس کے اومنی گروپ پر بے نام کھاتے سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہوئی ہیں، کیا یہ بات صحیح؟ آپ نے کبھی آپ لوگوں نے اتنی ہمت کر کے پوچھا ان سے، یا وہ دیوتا ہے اور آپ سنتے ہیں ان کی باتیں صرف بس دیٹس اٹ؟ بات سنیے کامران صاحب، آپ نے پچھلی دفعہ بھی یہ مجھ سے پوچھا تھا، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی جواب دیا تھا، میں نے یہ پچھلی دفعہ نہیں پوچھا آپ سے، میں بہت زیادہ تھے اس لیے آپ کو نہیں میں آپ نے پیچھے ریکارڈ سنیے کہ میں نے آپ کو اس دن بھی مجھے یاد ہے، آپ کو دیکھ کے یہ سوال ذہن میں آتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ان تمام ہم کیا سوال کرتے ہیں اور کیا جواب دیتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے پارٹی میٹنگ، یہ کوئی عامریت تو ہے نہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں کوئی نہ کوئی سوال جواب تو ہوتے ہوں گے نا جی، کیونکہ سب اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اگر پارٹی ڈوبتی ہے تو ممبرز ڈوبتے ہیں، اگر پارٹی اوپر
اٹھتی ہے تو تمام لوگوں کو فائدہ یہی ہوتا میں ہے۔ کہنا چاہ رہا تھا۔ جی اب یہ کوئی، میں یہ نہیں کہتی کہ امریت ہے اور میں یا کوئی اندھی بہری ہوں یا میں جاہل ہوں کہ مجھے نہیں پتا، میں اس طرح کسی کا نہیں، آپ بالکل ایسی نہیں ہیں، آپ تبھی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میں وہی بات کرنے آؤں گی۔ جی بالکل صحیح ہے۔ جی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی جواب دیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کورٹ آف لا میں ثابت ہونی ہیں۔ یہ ہم یہاں آپ کو اتنے دنوں سے یہی کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا تھا ٹی وی پر اور آج بھی ہوا ہے، حالانکہ اب اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اس کا میجر پورشن اٹھا کر چیف جسٹس صاحب نے ڈیلیٹ کر دیا اس جے کا۔ جو مین اکیوز دو تھے ان کو تو انہوں نے نکال دیا، اب رہ گئے زرداری صاحب، انہوں نے تو خود پچھلے دنوں کل یا پرسوں جلسے میں کہا کہ آپ 50 کیس اور بنائیں، آپ پھانسی لگا دیں۔ اب پھانسی سے آگے تو کوئی قانون اس ملک میں جرم کی سزا نہیں ہے نا جی، تو انہوں نے جب خود کہہ دیا کہ آپ 50 کیس اور بنائیں اور یہ دیکھیں جی، میں آپ کو میں بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن میں ذاتی طور پہ بتاؤں کسی کو پھانسی نہیں چاہیے۔ جی کمپلیٹ کرنے دیں جی ان کو، مجھے ختم کر لینے جی بتائیں۔ صرف ایک لائن میں بولوں گی کہ پہلے مشرف کی نیب بھی بھگتی اور انہی عدالتوں سے سرخرو ہوئے، تو یہ کون سی نئی نیب ہے؟ جائیں گے اور جا کے بھگتیں گے۔ مجھے آپ کا آپٹیمزم اچھا لگا، تو یہ سامنے لے آئیں گے، نہیں ہوں گے اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ہم ایک پرائم منسٹر کا تو بھگت چکے ہیں، بڑی بدنامی ہماری بھی ساتھ ہوئی، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک اور بڑی پارٹی کے سربراہ جو ہے ان کی ویسے ہی پاکستان کی بدنامی ہو، کیونکہ ہم سب سٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر، چاہے آپ کو کوئی ووٹ دے رہا ہے ووٹ نہیں دے رہا، سب پاکستانی سٹیزن تو ہے نا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے اگر زرداری صاحب اسے باعزت بری ہو جائے، لیکن فی الحال تو مین انہوں نے بلاول بھٹو کا ڈیلیٹ کیا ہے، باقی زرداری صاحب کو اپنی کمپنیز کا حساب دینا پڑے گا، اور اومنی گروپ کے ساتھ جو ان کے لین دین ہے ممبئینہ، اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ بریک سے واپس آؤں گا، مصدق ملک صاحب سے پوچھوں گا، جناب 32 بلین ڈالر کے لون تو آپ لوگوں نے لیے، بیڑا غرق آپ نے کیا اس ملک کا، اب آپ کیوں دہائیاں دے رہے ہیں عمران خان کو؟ بیچاروں کام کرنے دیں، یہی میرا سوال ہے اور یہی ہارون صاحب کا پوائنٹ ہے۔ ایک بریک کے بعد ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو۔ مصدق بھائی، جہاں جاتا ہوں آپ ہی کے نشان نظر آتے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ آپ کتنی اچھی سی باتیں کر رہے تھے، اوبویسلی ہمیں یہ اچھی باتیں سننے کو اس لیے مل رہی ہے کہ آپ کی ابھی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ غریب کا جو درد آپ کا مجھے نظر آیا ہے وہ جینون ہوگا، لیکن یہ اچھی بات ہے، عمران خان آ گئے تو آپ کا یہ درد میں نے سنا، لیکن 32 بلین ڈالر اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ لوگوں نے جو چڑھایا ہے، اس سے بیچاری حکومت کب ہوش میں آئے گی؟ ہوش میں نہیں آ پا رہی بھائی، جو حالات چھوڑ گئے آپ نان ڈیولپمنٹ خرچوں پہ 32 بلین۔ جی میں ایک بات صرف ایک کرنا چاہوں گا بات، یہ ابھی عبدالعلیم خان صاحب میرے بھائی نے یہ کہا کہ یہ خرچے کم ہونے چاہیے اور خرچے کم ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں نے تو بڑی واضح شکل میں آپ کو کہا ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ یا بجٹری ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں وہ بڑھ گیا ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے یہ، اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت نے ہر مہینے ریونیو کا ٹارگٹ مس کیا ہے، اور 176 ارب روپے جو انہوں نے خود سے کہا تھا کہ ہم ٹیکس کی شکل میں اکٹھے کریں گے، یہ نہیں لے پائے، اور حکومت کے پاس پیسے جو ہیں، جو ان کا اپنا ٹارگٹ ہے وہ مس ہو رہا ہے، جو حکومت کی کارکردگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی آپ نے بھی کہا کامران صاحب کہ اسی مرسیڈیز کے اوپر تو گئے لینے کے لیے، اگر اشکول آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مانگتے وقت سادہ گاڑی ہونی چاہیے، جی میں نے کہا کرولا پہ جا سکتے تھے، آپ کیمری پہ جا سکتے تھے، مرسیڈیز اسی کے اوپر آپ گئے، اسی کے اوپر خود آپ چلا کر لے کر گئے، اسی پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے ظہرانہ دیا، وہی گارڈ آف آنر پیش کیا، تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ تو آپ نے کی نہیں، وہ آپ کر دیتے نا، اچھا ہوتا کر دیتے تاکہ لوگوں کو تسلی ہوتی کہ آپ کے کال اور فیض میں تضاد نہیں ہے۔ یو ای کے سربراہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ جناب ہم واقعی بڑی غریب قوم کو قرضہ دے رہے ہیں، ان کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ سے سہمت ہوں۔ چلیں اب دوسری بات پہ آتے ہیں۔ دیکھیے نمبرز کے اندر تھوڑا سا کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہارون رشید صاحب نے 32 بلین، 4 سی ایم ہاؤس، اور یہ تو فیکٹ ہے جی، ٹوائلٹ 2.5 کروڑ کا بنا پرائم منسٹر ہاؤس کا، میں نے تو ڈسپیوٹ میں اسے ڈسپیوٹ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مطابق ہم نے 28 ارب ڈالر کے قرضے لے لیے، چلیں مان لیتے ہیں، آپ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ قرضے لیے، اور کیا کیا؟ ہم نے تقریباً 11,000-12,000 میگا واٹ بجلی کے لگائے، ہم نے 1.2 بلین کیوبک فٹ گیس جو ہے اس کو امپورٹ اور اس کو لیکویفائی کرنے کے کارخانے لگائے، ہم نے گوادر سے لے کے خنجراب اور خزدار تمام ویسٹرن بارڈرز آف جو چائنا ہے اس سے پاکستان کو ملا دیا تاکہ ٹریڈ آگے بڑھ سکے، جال بچھا دیا موٹر ویز کا اور سڑکوں کا۔ جی آگے سن لیجئے، اس کے علاوہ گوادر پورٹ کو ایک ورلڈ کلاس پورٹ بنایا، اس کے ساتھ 2.5 کروڑ روپیہ کیوں لگایا پرائم منسٹر ہاؤس کے ٹوائلٹ کا؟ اس کا جواب دینا۔ بنایا
toilet میں کیا تھا؟ ابھی میں ختم نہیں ہوئی کامران صاحب، ایک سیکنڈ دیجیے، ایک سیکنڈ دیجیے گا. اس کے علاوہ تھر کے اندر مائننگ کی جہاں پہ غربت تھی، ان کی مائنز کے اوپر اب کارخانے لگ رہے ہیں، بجلی کے، میٹرو بس چلائی، ہیلتھ کیئر پلان دیا، غریب آدمی کو جو 100 روپے سے کم کما رہا تھا کہ وہ اب ڈاکٹرز ہاسپٹل میں جا سکتا ہے، وہ یہاں پہ شفا ہاسپٹل میں جا سکتا ہے. آپ نے کہا آپ کو نہیں پسند آئے، لیکن جتنی ہمیں سمجھ بوجھ تھی ہم نے دانش اسکول بھی بنائے وغیرہ وغیرہ. آپ نے کہا بہت زیادہ خرچہ کر دیا، بہت زیادہ لون لے لیا. اگر میں یہ مان لوں تو اگر میں 28 ارب کی بھی رقم مان لوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سال ہم نے تقریباً 5 ارب ڈالر یا 6 ارب ڈالر کا لیا قرضہ. 6 مہینے کے اندر 11 ارب ڈالر کا تو خود پی ٹی آئی کی حکومت کہہ رہی کہ ہم قرضہ لے چکے ہیں. 11 ارب ڈالر 6 مہینے میں، اور 5 سال میں اس تمام کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے تقریباً 5 سے 6 بلین ڈالر پر ایئر کا قرضہ. آپ مجھے بتائیے یہ جو 11 ارب کا قرضہ انہوں نے لیا ہے، نہ ہمیں شرائط معلوم ہیں، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کون سا ترقیاتی منصوبہ ہے جس کے اندر یہ 11 ارب ڈالر جائیں گے. ابھی تو ملک کے حالات چلانے کے لیے سر بڑی دور کی بات ہے. ابھی تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ڈے ٹو ڈے بزنس کس طرح چلایا جائے، ڈالر کس طرح کنٹرول کیا جائے، آئی ایم ایف سے کس طرح بچا جائے. دیکھیے نا ابھی تو یہ مسائل میں پہلے مجھے اجازت دیں، میں جی ہارون صاحب کو رسپانس سن لیں. ہارون صاحب کو اچھی باتیں آپ کو نظر نہیں آتی. ایک سیکنڈ دیجیے گا، ایک سیکنڈ صرف میں اپنی بات زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ میں ختم کر دوں گا کامران صاحب. دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے آخر اس ملک کی معیشت چلائی ہے ان قرضوں کے باوجود، اور 6% گروتھ کے اوپر چلائی ہے جی ڈی پی کی، اور 4% انفلیشن مہنگائی کی شرح سے کم پہ چلائی ہے. اب یہ قرضے ہم نے آخری 90 دن میں تو نہیں لیے تھے. یہ جو میں آپ کو ترقی کی شرح، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا جی، آپ کو ترقی کیوں نظر نہیں آتی ہارون صاحب کی؟ اب اس حکومت نے بات سنیے عادی کر دی ترقی کی شرح، میں نے پورا پروگرام لے کے چلنا آگے اور وقت بڑا کم ہے، کر دی مہنگائی. جی پوائنٹ آ گیا آپ کا. یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. آپ کو یہ اچھائیاں نظر نہیں آتی ہارون صاحب. بڑی صدمے کی بات ہے، کتنی غلطیاں کی ہوں ایسی وکالت ان کی کرتے ہیں جیسے قائد اعظم کی حکومت رہی ہو. او بھائی گوادر کی سڑکیں بنی اس پیسے سے نہیں بنی ہیں، گوادر ایئرپورٹ اس سے نہیں بنا ہے. بجلی کے کارخانے آپ نے فرسودہ مشینری لگا دیا ہے، صحت کے لیے اتنی خطرناک ہے جس کی کوئی حد نہیں. صحت کے شعبے میں چند گمک کے طور پہ کارڈ آپ نے دیے. عام ہسپتالوں کو ٹھیک کرنا تھا جو پرویز الہی کے دور میں، حالانکہ کوئی کسی اعتبار سے وہ مثالی دور نہیں تھا، آپ سے بدرجہ بہتر تھے. سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم کا معیار اتنا گر گیا کہ شرمناک ہے. پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، تعلیم برباد ہو گئی، صحت تباہ ہو گئی. اور کیا کارنامہ آپ نے انجام دیا اس کے علاوہ وہ بھی بتا دیں. کوئی خدا کا خوف کریں یار. جی تاریخ چلی گئی اور یہ قرضوں کی جو میں تو ان کا وکیل ہوں. ملک صاحب ایک منٹ، ملک کے اندر کوئی خدا کا خوف کریں یار. ملک صاحب خدا کا خوف کریں یار. کوئی یہ نواز شریف کو قیامت کے دن ہم نے حساب نہیں دینا، نہ عمران خان کو دینا. میں ان کی وکالت نہیں کرنا چاہتا. میں تو روز کہتا ہوں یہ غلطیاں کریں، ان کی پالیسی کوئی نہیں، آپ کو لوڈ ڈائریکشن ہی کا کوئی حوالہ دے رہا ہوں. اس سے نواز شریف کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، یہ کیا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ اور کون سے کارخانے لگے ہیں؟ دہشت گردی ختم تھر میں کون، ہوئے. کس نے دہشت گردی ختم کی؟ آپ کا دہشت گردی ختم کرنے میں کیا کنٹریبیوشن، اور پیپلز پارٹی کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ پیپلز پارٹی تو بلکہ ریزسٹ کرتی رہی. آپ نے تھوڑی بہت فوج نے کی. کیا کہہ رہے ہیں یار آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کبھی خود یہ پروگرام بعد میں سنیے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں یار؟ کی تو نہیں تھی نا پاکستان میں کون سے کارخانے لگے ہمارے ہیں؟ ملک کی فوج تھی، ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی تھی. فوج نے کیا نا، آپ نے تو نہیں کیا نا. آپ نے اگر کرنا ہوتا، نہیں بات سنا کرے نا. دیکھیں نا، حالا آپ بات سننے والے آدمی ہیں. پولیس کو کیا بہتر کیا آپ نے؟ میں نے شہباز شریف سے بھی پوچھا تھا، ان سے میں ملا تھا ایک دفعہ، کہ آپ نے پولیس میں کیا بہتری کی؟ اس کو دیکھا ایک واقعہ ہو گیا امریکہ میں 9/11 کا، یا برطانیہ میں ایک واقعہ ہو گیا، مگر اس کے بعد دوسرا حادثہ نہیں ہوا. پولیس میں کیا امپروومنٹ کی؟ پولیس میں وہی آدمی ہوتا ہے جو فوج میں ہوتا ہے، اتنی تقریباً. ویسے سر یہ سوال تو ان سے پوچھا جانا چاہیے جناب. نہ آپ نے پولیس ٹھیک کی، نہ آپ نے عدالت ٹھیک کی، نہ پانی کا صاف پانی دیا، نہ ایجوکیشن ٹھیک کی. اور جو کارخانے آپ نے لگائے ہیں اس پہ آپ فخر کرتے ہیں. فخر کی بات ہے. پانی کے کارخانے لگانے تھے. گنجائش رہے گی انہیں انہوں نے جواب دین دیا. ہارون صاحب دے آؤٹ برسٹ بعد. ملک صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ. میرا سوال کا جواب دے دیجیے گا، پہلے آپ کر لیں بات. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب، یہ جتنے آپ نے قرضے لیے جس کے ساتھ آپ نے بڑی ڈیولپمنٹ کی، باقی ڈیولپمنٹ تو بہت آپ نے کی، جیسے آپ نے اورینٹ ٹرین لگا دی. اب 300 ارب روپے کی ایک ٹرین ہے، میٹرو ہیں 200 ارب روپے کے. اب یہ 500 ارب روپے کا حال یہ ہے
کہ ہمیں 5 سال کے بعد یہ کامران صاحب 120 ارب روپیہ چاہیے صرف چلانے کے لیے، اور ان ٹرین چلانے کے سبسڈی کی مد میں دیں گے سبسڈی میں، اور اس کی جو لون پیمنٹ ہے اس کے لیے. اب بتائیں گے 120 ارب روپیہ یہ ہم نے کس سے لینا ہے؟ کہاں سے لائیں یہ 120 ارب روپیہ؟ تو یہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوگی، ڈیولپمنٹ ایٹ دا کاسٹ. جو چینی کی آپ نے علیم خان صاحب، ملک صاحب میری گزارش تو سن لیں، میری گزارش سن لیں، پھر آپ ضرور بولیے گا. کتنی کوانٹٹی کی تھی؟ میری گزارش تو سن لیں. جہانگیر ترین کو سوری کیا کہا آپ نے؟ میری بات تو سن لیں. اب آپ کو چینی یاد آ گئی بھائی، میری بات تو سن لیں. آپ باتیں نہیں سن رہے، میری بات تو سن لیں بھائی. یہ جو صاف پانی پروجیکٹ آپ نے، میں چینی والا کامنٹ واپس لیتا ہوں سر. ملک صاحب میں تو آپ کو کہیں نہیں، منسٹر صاحب چینی والا کامنٹ واپس لیتا ہوں. کم از کم میرا چینی سے کوئی تعلق نہیں. آپ جتنی مرضی چینی کا رونا رولے، میں تو صرف گھر کے لیے چینی استعمال کرتا ہوں بازار سے خرید کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے متعلق میں نہیں کہہ رہا، میں نے ویسے سبسڈی کا ذکر کیا تھا. ملک صاحب ہماری گزارش میں نے واپس لے لی. نہیں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں یار جو بندہ یہاں بیٹھا نہ ہو، آپ نے ان کے متعلق کیوں بات کی جہانگیر ترین صاحب کے متعلق؟ آپ اس کا جواب دیں مصدق ملک صاحب. یار میری تو بات ختم ہونے آپ نے کیوں بات کی؟ چلو آپ بتائیں. سر میں نے تو نام بھی نہیں لیا، خدا شاہد ہے میں نے نام نہیں لیا کسی کا بھی. ملک صاحب جی علیم بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اتنا بھی ویسے بڑی زیادتی ہو رہی ہے. مجھے بلایا تو مجھے بھی 1 منٹ سن لیں میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس یہ اورینٹ ٹرین نہ ہوتی، یہ ہمارے پاس یہ والے پروجیکٹ جو ہم نے بنائے ہیں، جو صرف اور صرف ہم نے نمود و نمائش کے لیے بنائے، اگر ہم نہ بناتے، اس کے ساتھ ہم اپنے انفراسٹرکچر پہ کرتے. ہارون صاحب نے جو بات کی کہ ہم صاف پانی دیتے، انہوں نے صاف پانی ایک پروجیکٹ بنایا، اس کے اندر شاید پتہ نہیں کسی کو پانی ملا نہیں ملا، لیکن اربوں روپیہ لوگ ضرور کما گئے. اس کے علاوہ آپ نے سستی روٹی بنائی، 26 ارب روپیہ آپ نے لگا دیا، تندور ہو گئے. وہ مکینیکل تندور کا کوئی ڈھانچہ بھی نہیں ملا آج تک. مجھے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ کوئی ڈھانچہ بھی کسی تندور کا کسی ضلع میں پڑا ہو. تو جب آپ اس طرح کے پروجیکٹ بناتے ہیں، آپ صرف اس کے اندر سے جب آپ نمائش کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ قرضہ لے لے کے اپنے آپ کو انڈیٹ کری جا رہے ہیں، آپ مقروض ہوتے جا رہے ہیں، دھستے جا رہے ہیں. اور آپ یہ چیزیں دکھانے کے لیے، کیونکہ ان کو کبھی یہ اس کا بات کا یقین تھا کہ ہم اگر اورینٹ ٹرین چلا لیں گے تو ہم لاہور سے اور باقی چلیں ہم آپ کی حکومت دوبارہ جیت جائیں گے. عثمان بزدار صاحب کے انڈر ہیلتھ سیکٹر، پولیس سیکٹر سب صحیح چل رہا ہے؟ کیونکہ روز سپریم کورٹ. اور دوسری بات میں ایک بات ملک صاحب ایک بات میں آپ سے اگری کرتا ہوں. نہیں ایک بات دیکھیں، میں کسی چیز کو ناجائز بات کو کبھی جائز نہیں کہوں گا. میں تو عثمان بزدار صاحب کا نام لیا، میں صرف عثمان بزدار صاحب کی نہیں کہہ رہا. جو ہمیں اکنامکلی ابھی تک جو ہمیں چیزیں کرنی چاہیے، شاید ابھی ہم اس پیس پہ ان چیزوں کو نہیں کر سکے. جو پنجاب ٹھیک چل رہا ہے، پنجاب ٹھیک چل رہا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پنجاب میں ابھی ٹھیک ہونے والی ہیں اور ہمیں وہ ٹھیک کرنی چاہیے. جس سپیڈ پہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں شاید ابھی ہم وہ سپیڈ حاصل نہیں کر سکتے. کیا وجہ؟ آپ کی لیڈرشپ سلو ہے یہاں پہ؟ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ دیکھیں بہت سارے ہمیں بتایا نا، ہم آپ کے ووٹر ہیں، ہمیں بتایا نا، ہم نے ووٹ دیا. بہت سارے فیکٹر ہیں، بہت سارے فیکٹر ایسے ہیں جس کے اندر ابھی شاید کچھ چیزیں ہماری ٹیم نہیں تھی، ہماری ٹیم کے پاس ابھی وہ ٹیم کے قائد نئے تھے، ہمارے کئی وزراء جو ہیں وہ ہمارے نئے ہیں، کئی چیزیں جو ہیں وہ ان کو سیکھنے میں بھی ٹائم لگے گا. لیکن دیکھیں اگر آپ کی کمٹمنٹ ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ لائل ہیں اور اگر آپ کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، اگر آپ کے کھانچے نہیں ہیں، آپ نے کچھ کہنا ہے. ہارون صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، علیم صاحب کی سنی. دیکھیں کتنی روشن گفتگو ہوئی ہے اس وقت. اب آپ نے بھی پتا ہے آپ نے کیا کہنا ہے، لیکن چلے پھر بھی بتائیں کیا کہنا ہے آپ نے. دیکھیے میں تو یہ امید ہی کر سکتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جو ان کی اچھے نیت ہے ملک کے بارے میں، وہ ظاہر ہے ملک کا چلنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اب معاملات جو ہیں ان پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. سارا دن جو بیٹھ کر یہ پریس کانفرنسز میں کیچڑ اچھالنے ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے. اور میں اب ٹائم ویسٹ کیے بغیر بریک سے واپس دوبارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس. ایک بریک لوں گا ویورز میں، بریک کے بعد واپس آتے اسی شو میں. وقت کی بڑی قلت ہے، حکومت کی پرفارمنس ہمارا آدھا ٹائم گزر جاتا ہے پچھلی گورنمنٹ کا رونا رونے کو، لیکن وہی بڑا ضروری ہے کیونکہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسی کے اثر سے نکل کے یہاں تک پہنچی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے پریکٹیکل ڈیسیژن لیں گے. مرسڈیز کو بیچنا یا پرائم منسٹر ہاؤس کو آگے پیچھے کرنا، اس سے بڑھ کر اکنامک ویژن، پولیٹیکل ویژن نظر آئے گی. کل تک دیجیے اجازت.